السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ تصنیف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے نجاشی کہتے ہیں اگر ایک رکاوٹ نہ ہوتی تو میں خود جا کر نعلین رسول کے بوسے لیتا، یعنی میں خود خدمت اقدس میں حاضر ہوتا اور اپنی نیاز مندی اور اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ یہ ایک فصل چل رہی ہے، 15ویں فصل، جس میں تاثیر قرآن کے مشاہدات بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور لوگ قرآن مجید کی چاشنی حلاوت اور اس کے زور بیان کو سن کر، اس کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر اور اس تاثیر والے کلام کو سن کر کیسے خود بخود اسلام کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ اسی ضمن میں نجاشی کا بھی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نجاشی نے بھی جب قرآن مجید کی آیتیں سنی، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں، تو وہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ نمبر 159 ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے، تحفے پیش کیے جو نجاشی نے قبول کر لیے۔ پھر عمرو نے کہا ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہمارے دین سے برگشتہ ہو کر، یعنی ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر آپ کے ہاں آ کر مقیم ہو گئے ہیں۔ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا اور آپ کے پاس آ کر انہوں نے پناہ لی ہے۔ وہ نہ آبا و اجداد کے دین پر قائم ہیں اور نہ ہی انہوں نے آپ کا دین قبول کیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ہمیں بلوایا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں بادشاہ نے ہمیں بلوایا، حضرت جعفر نے کہا دربار شاہی میں آج صرف میں گفتگو کروں گا، تم میں سے کوئی وہاں بات نہ کرے۔ حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شاہی دربار میں گفتگو کروں گا، سب کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا اور کوئی بات نہ کرے، آج میں تمہارا خطیب ہوں۔ چنانچہ ہم نجاشی کے پاس پہنچے۔ اس وقت عمرو بن عاص اس کے دائیں اور عمارہ بائیں بیٹھا ہوا تھا اور عیسائی علماء اور پادری پیچھے صف در صف بیٹھے ہوئے تھے۔ عمرو اور عمارہ نے انہیں پہلے بتا رکھا تھا کہ یہ لوگ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نیا دین اختیار کیے ہیں، وہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جب ہم پہنچے تو عیسائی علماء اور پادری دوڑ کر ہماری طرف آئے اور کہنے لگے شہنشاہ معظم کو سجدہ کرو، بادشاہ کے آگے جھکو، سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ حضرت جعفر نے کہا ہماری جبیں یعنی ہماری پیشانی تو صرف خدا وحدہ لا شریک کے آگے جھکتی ہے، کسی اور کے آگے نہیں۔ نجاشی نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی نیت سے ادا کریں۔ اس رسول نے ہمیں نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا ہے، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ نجاشی کو یہ بات بہت بڑی پسند آئی اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، اتنی اچھی تعلیمات اور یہ جو پیغام ہے یقیناً یہ ایک رسول کا ہی پیغام ہو سکتا ہے، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے۔ اگر یہ ملکی معاملات یعنی حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا، رعایا کی خبرگیری کرنا اور ان کے معاملات کی تدبیر کرنا، یہ ملکی معاملات میری راہ میں رکاوٹ نہ ہوتے تو میں خود چل کر ان کے پاس حاضر ہوتا اور ان کے نعلین مبارک کے بوسے لیتا، یعنی بادشاہی امور سلطنت میرے لیے مانع ہے، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ورنہ میں خود خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ جب تک چاہو یہاں رہو، میرے دربار میں، میرے ملک میں تم جب تک چاہو رہو۔ اس نے ہمارے کھانے اور لباس وغیرہ کا انتظام کر دیا اور ان دونوں کے تحائف واپس لوٹا دیے۔
عمرو چھوٹے قد کا انسان تھا جبکہ عمارہ حسین اور خوبرو تھا۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے گئے، وہاں انہوں نے شراب پی۔ عمرو کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اس سفر میں عمرو سہمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ شراب کے نشے میں عمارہ نے عمرو سے کہا، اپنی بیوی سے کہو میرے منہ کو بوسہ دے، میرا منہ چومے۔ عمرو نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس پر عمارہ نے عمرو کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے خدا کا واسطہ دیا کہ مجھے نکال لو، تو اس نے کشتی میں ڈال کر اسے باہر نکال لیا۔ عمرو نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے نجاشی سے کہا، جب آپ باہر جاتے ہیں تو عمارہ آپ کی بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نجاشی نے عمارہ کو بلوا کر اس کی پیشاب والی نالی میں ہوا بھر دی، جس کے سبب وہ دیوانہ ہو کر جانوروں کے ساتھ گھومنے لگ گیا۔ شیخ ابو نعیم کہتے ہیں، ہجرت حبشہ اور جنگ بدر کے درمیان اہل سیر کے مطابق، مورخین کے مطابق 5 سال اور کچھ مہینوں کا وقفہ تھا۔ واللہ اعلم۔ یہ سب روایات ثقہ اور سچے راویوں سے مروی ہیں، یعنی قابل اعتماد بھروسہ مند راویوں سے یہ روایتیں آئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش نے عمرو بن عاص کو 2 مرتبہ ملک حبشہ بھیجا ہے، ایک مرتبہ عمارہ بن ولید کے ساتھ اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن ابی ربیعہ کے ساتھ۔ مگر یہ بات ذہن میں آتی نہیں، آخر قریش کو ایک مرتبہ شدت سے ناکامی حاصل ہونے کے باوجود دوبارہ وفد بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے عمرو کے ساتھ عبداللہ کو بھیجے جانے کا فیصلہ ہوا تھا، مگر بوجوہ یعنی کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کی جگہ عمارہ بن ولید کو جانا پڑا۔ ویسے بھی وہ عبداللہ کا سگا حقیقی چچا تھا، تو شاید اس کی کہنہ سالی تجربے کاری کی بنا پر اسے بھتیجے کی جگہ پر رکھ لیا گیا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور جاں بازیاں، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کس طرح اسلام قبول کیے اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ آپ کا نام جندب بن جنادہ ہے، 5ویں مسلمان ہیں، 5ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ مکے میں آپ نے اسلام لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، جیسا کہ زیر بحث حدیث میں مرقوم ہے۔ پھر غزوہ خندق کے بعد مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ کی وفات سن 32 ہجری میں خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دوران مقام زندہ پر ہوئی۔ آپ درویش منش آدمی تھے، یعنی صوفی منش تھے، اور فرماتے تھے کہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دینا چاہیے، اپنے پاس کچھ جمع کر کے رکھنا نہیں چاہیے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی آپ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اپنے انداز کی ایک نماز پڑھتے تھے، جیسا کہ زیر بحث حدیث میں آگے چل کر معلوم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ یہ 190 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنی قوم بنو غفار، قبیلے کا نام ہے، قبیلے بنو غفار سے نکل پڑے، کیونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑا کرتے تھے۔ اسلامی مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ کرنا حرام ہے، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 کنٹینیو ہیں، اور ایک رجب۔ ان 4 مہینے کی حرمت کے عرب بھی، مشرکین بھی قائل تھے، وہ بھی اس مہینے میں، ان مہینوں میں جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ لوگ قبیلے بنو غفار سے اس لیے نکل پڑے کہ وہ لوگ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں اپنے بھائی انیس اور والدہ کو ساتھ لے کر نکل پڑا۔ ہم اپنے خالو کے پاس اترے، انہوں نے ہماری خوب میزبانی کی، ہماری ضیافت کی، ہمارا خوب خیال رکھا۔ ہماری قوم کو اس پر حسد ہوا، اور میرے خالو کے انہوں نے کان بھرے کہ جب تم باہر جاتے ہو تو انیس تمہاری بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے خالو نے آ کر یہی باتیں ہمیں کہہ دیں، یعنی انہوں نے ہمارے سامنے یہ باتیں کی اور اپنے غیظ و غضب کا، غصے کا اظہار کیا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، اس سے پہلے تم نے جو ہم پر احسان کیا تھا اس پر تو پانی پھر گیا، اب ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے، لو ہم اپنے اونٹ لے کر وہاں سے چلتے بنے۔ ہمارے خالو منہ ڈھانپ کر روتے رہ گئے، یعنی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہم پر تہمت لگائی ہے،
تو ہم نے وہاں قیام کرنا، رہنا، رکنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے ہم نکل پڑے تو خالو کو ہمارے جانے پر افسوس ہوا۔ ہم مکہ مکرمہ کے باہر آ کر فروکش ہو گئے، یعنی مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر آ کر آپ ایک جگہ قیام کیے اور اے چچا کے بیٹے، سے مراد عبداللہ بن صامت راوی حدیث ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے پہلے بھی 3 سال تک نماز پڑھتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ بن صامت سے، تو حضرت عبداللہ بن صامت نے کہا، میں نے کہا کس لیے آپ نماز پڑھتے رہے، کس کے لیے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ کے لیے۔ میں نے پوچھا کس طرف رخ کر کے؟ کہنے لگے جدھر اللہ چاہتا میں رخ کر لیتا تھا، کیونکہ اس وقت تک ابھی نماز کے احکام اور قبلے وغیرہ کا بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جس طرف اللہ چاہتا میں اس طرف رخ کرتا اور اللہ کے لیے نماز ادا کرتا تھا۔ ایک نماز رات میں پڑھتا تھا، پھر جب سحر نمودار ہوتی تو میں زمین پر خیمے کی طرح پڑا رہتا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا، مطلب اتنی دیر سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن انیس نے کہا مجھے مکے میں ایک کام ہے، میرے آنے تک انتظار کرنا، چنانچہ وہ گیا اور بڑی دیر سے آیا۔ میں نے کہا دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگا میں مکے میں ایک شخص سے ملا ہوں، وہ بھی تمہارے والا دین رکھتا ہے، یعنی تم جیسا اللہ کو ایک مانتے ہو، نماز پڑھتے ہو۔ میں نے دیکھا کہ مکے میں بھی ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے، یعنی وہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ میں نے پوچھا لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، لوگوں کا ان کے تعلق سے رویہ کیا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ تو انیس نے کہا کوئی شاعر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کاہن یا جادوگر کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ انیس خود بھی شاعر تھا، مگر کہنے لگا میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں لیکن بخدا، یعنی خدا کی قسم ان کی گفتگو کاہنوں والی جیسی نہیں ہے، اور میں نے ان کے کلام کا کئی شعراء کے کلام کے ساتھ تقابل کر کے دیکھا، موازنہ کر کے دیکھا، ان کے کلام کو اور شعراء کے کلام کو میں نے ٹیلی کر کے دیکھا، مگر کوئی شاعر اسے شعر قرار نہیں دے سکتا، بخدا وہ سچا ہے اور قوم جھوٹی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی انیس کہنے لگے کہ لوگ ان کے بارے میں جو مختلف خیالات رکھتے ہیں وہ سب غلطی پر ہیں، کیونکہ میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی لیکن ان کی بات میں کوئی کہانت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح شعراء کے کلام کو بھی میں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، شعراء کے کلام سے بھی ٹیلی کر کے دیکھا، لیکن آپ کا کلام شعر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ سچے ہیں اور ان کی قوم جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا اب تم انتظار کرو، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یعنی انیس کو ٹھہرا کر کے حضرت ابو ذر غفاری مکے کو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر اہل مکہ سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ ان کے دشمن ہیں اور ان سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے ملا، اس سے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جسے تم صابی یعنی نئے دین والا کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم بھی صابی ہو، بس اتنے میں ہی لوگ ڈھیلوں اور ہڈیوں سے مجھ پر پل پڑے، یعنی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر بے ہوش کر کے پھینک دیے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میری حالت اس لکڑی جیسی تھی جس پر گوشت بنایا جاتا ہے، یعنی انہوں نے مار کر میری حالت بری کر دی تھی، مجھے ادھمرا کر دیا تھا۔ میں زمزم پر آیا، زمزم کے کنویں کے پاس آیا، پانی پیا اور خود سے خون دھویا، یعنی لوگوں کے مارنے، ڈھیلوں اور پتھروں سے مارنے کی وجہ سے جسم جو زخمی ہو گیا تھا، خون نکل رہا تھا، میں نے خون کو صاف کیا، زمزم پیا۔ اور اے بھتیجے، عبداللہ بن صامت سے کہتے ہیں ابو ذر غفاری، میں حرم میں مسلسل 30 دن رہا، یعنی 1 مہینہ رہے آپ حرم میں۔ آب زمزم کے علاوہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ 1 مہینے تک آپ صرف زمزم کا پانی پی کر رہے، مگر زمزم کی برکت سے میں موٹا ہو گیا، میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی اور بھوک کا احساس تک نہ رہا۔ زمزم، آب زمزم شفا ہے، یہ جس بیماری کی شفا کے لیے کی نیت سے پیا جائے اس بیماری سے شفا ملتی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ بہرحال بہت ساری برکتیں ہیں اس پانی کی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی چونکہ مسافر تھے، پردیسی تھے، آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا اور کوئی جان پہچان بھی مکے میں نہیں تھی۔ 1 مہینہ آپ مکے میں رہے، لیکن آپ کی غذا آپ صرف آب زمزم تھا،
زمزم کے پانی کی برکت سے آپ کی بیماریاں، جو عام طور پر کچھ بیماریاں اگر ہو تو وہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. آپ فرماتی ہے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو گئی اور بھوک کا احساس بھی ختم ہو گیا. ایک چاندنی اور روشن رات میں جب ساری قوم سو رہی تھی، حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں چاند نکلا ہوا تھا آسمان پر اور پوری رات اچھی طرح روشن تھی. ہو سکتا ہے وہ 14ویں کا چاند تھا اور ساری قوم سو رہی تھی، خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھی. 2 عورتیں آ کر طواف کرنے لگیں. پھر وہ میرے پاس آئیں. وہ اساف اور نائلہ کو پکار رہی تھی. اساف اور نائلہ یہ 2 بت تھے حرم کعبہ میں نصب کیے ہوئے تھے لگے ہوئے. نائلہ عورت کا بت تھا اور اساف مرد کا، جس کا آلۂ تناسل تنا ہوا تھا، یعنی جس کی شرمگاہ ابھری ہوئی تھی. کفار مکہ کی یہ بے شرمی تھی جو اس طرح کے بت بنا کر انہوں نے رکھے تھے. تو وہ 2 عورتیں طواف کر کے اساف اور نائلہ کو پکار رہی تھی. میں نے کہا ان دونوں نے باہم نکاح کیا ہے؟ میں نے پوچھا اساف اور نائلہ کیا ان دونوں کا باہم آپس میں نکاح ہوا ہے؟ مگر وہ عورتیں میری بات کا کوئی نوٹس لیے بغیر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہیں. یعنی ان دونوں عورتوں نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور اساف اور نائلہ جو عرب کے 2 بت تھے حرم کعبہ میں نصب تھے ان کی پوجا، نصب یعنی رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کی. میں نے کہا اساف کا آلۂ تناسل تو لکڑی کی طرح سخت ہے. اساف یہ مرد بت تھا. البتہ میں اشارتاً کنایتاً نہیں کرتا، یعنی میں بات اشاروں میں اور کنایوں میں نہیں کرتا، صاف ستھری اور سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں. اب وہ شور مچاتی ہوئی دوڑ پڑی اور کہنے لگی اگر ہمارے خاندان والے موجود ہوتے تو تجھے اس گستاخی کا مزہ چکھاتے. یہ بات کہنے سے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان عورتوں کو یہاں سے بھگایا جائے، کیونکہ ان کی بت پرستی آپ پر گراں دشوار گزر رہی تھی. ورنہ آپ جیسا غیور مرد قلندر ایسی بات اور وہ بھی عورتوں سے کب کہتا ہے. یعنی آپ بھی چونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے اور بتوں سے، ان کی عبادت سے آپ کو نفرت تھی. آگے سے ان دونوں عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے جو پہاڑ سے اتر رہے تھے. آپ نے ان عورتوں سے پوچھا کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جو دوڑ کر آ رہی ہو؟ کہنے لگی کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک صابی ہے، یعنی ایک نئے دین والا ہے. صبا یسبع کے معنی دین بدل دینا. تو عرب بھی مسلمانوں کو صابی کہتے تھے. ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کا اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا، تو صابی کہتے تھے اس کو. آپ نے پوچھا اس نے تمہیں کیا کہا ہے، یعنی تم دونوں گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو ان دونوں عورتوں نے کہا کہ کعبے کے پردوں کے درمیان ایک صابی ہے حرم کعبہ میں، اس سے ہمیں خوف ہے. تو آپ نے پوچھا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے جس پر تم پر اس کا صابی ہونا ظاہر ہوا؟ تم کو کیسے معلوم ہے کہ وہ شخص صابی ہے، یعنی مسلمان ہے؟ چونکہ کفار مسلمان کو صابی کہتے تھے. پرانا دین چھوڑ کر انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا. تو وہ عورتیں کہنے لگی اس نے ایسی بات کہی ہے جو منہ سے ادا نہیں کی جا سکتی. یعنی جو اساف اور نائلہ جو 2 بت تھے نا، ان 2 بتوں کے بارے میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ شرم و حیا کی وجہ سے ہم ادا نہیں کر سکتے ان کلمات کو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سمیت مسجد میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور محو طواف ہو گئے، یعنی طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہو گئے. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا. ابوذر غفاری کہتے ہیں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے سے فارغ ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں پہلا شخص تھا جس نے آپ کو اسلام والاسلام کہا. آپ نے جواب دیا، یعنی السلام والسلام کہا، سلام کرنے والا میں پہلا شخص تھا. آپ نے جواب میں کہا وعلیکہ ورحمۃ اللہ. سلام کا جواب دینے کے بعد آپ نے پوچھا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا غفار سے، قبیلہ غفار سے میرا تعلق ہے. آپ نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا. میں نے دل میں کہا شاید انہیں میرا غفار سے ہونا پسند نہیں آیا، شاید انہیں ناگوار معلوم ہوا. میں نے آپ کا دست مبارک پکڑنا چاہا تو آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کیونکہ وہ آپ کی اس ادا کو مجھ سے بہتر سمجھتے تھے. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب ان کے قبیلے کا نام سنا تو اپنی پیشانی پر آپ نے ہاتھ رکھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو بکر صدیق چونکہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ رہے، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ آپ کی صدا کا کیا مطلب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا تم یہاں کتنے دن سے ہو؟ میں نے عرض کیا 30 دن اور 30 رات سے۔ فرمانے لگے تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ میں نے کہا میرے پاس تو صرف آب زمزم کی خوراک تھی، کھانا پانی کچھ بھی نہیں، میں یہاں پردیسی ہوں، یہاں کوئی میری جان پہچان نہیں ہے، 30 دن اور 30 رات سے میں زمزم پی کر رہ رہا ہوں، جس سے میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں، پیٹ کے شکن تک ختم ہو گئے ہیں، یعنی جو چربی وغیرہ تھی وہ پگھل گئی، اور آب زمزم کی برکت سے میں فربا موٹا بھی ہو گیا ہوں، کوئی نقاہت کمزوری نہیں ہے، اور بھوک کا احساس بھی نہیں رہا، پانی پیتے ہی میں جی رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑی برکت والا پانی ہے اور ایک مکمل غذا ہے۔ آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارکیں رگڑنے سے زمین پر وہ چشمہ جاری ہوا تھا، اور وہ اب تک جاری ہے، اور زمزم کا پانی ہر مرض سے شفا ہے، جس نیت سے پیا جائے وہ اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائے تو آج رات میں انہی یعنی ابو ذر غفاری کو کھانا کھلاؤں۔ فرمایا ہاں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وہاں سے چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دروازہ کھولا اور ہم اندر چلے گئے۔ آپ نے طائف کے کھجور سامنے رکھ دیے۔ مکہ مکرمہ میں یہ میرا پہلا کھانا تھا، میں نے بقدر ضرورت کھایا۔ یہ اس میں ادب بھی ہے کہ ایک صحابی 1 مہینے تک صرف زمزم پی کر زندگی گزارتے رہے، جب ان کے سامنے عمدہ قسم کے کھجور پیش کیے گئے تو انہوں نے اس میں بھی صرف بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا، ضرورت سے زیادہ نہیں کھائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ایک ارض نخلستان کو ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھجوروں کے درختوں والی سرزمین کی طرف جانے والا ہوں۔ میرے خیال میں وہ یثرب ہے۔ مدینہ منورہ میں کا پہلے نام یثرب تھا، یعنی وباؤں اور بیماریوں کی جگہ۔ حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے اس کا نام طیبہ ہو گیا، پاکیزہ اور برکت والا مقام ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا کہ میں کھجوروں کے درختوں والی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں، کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کو دعوت حق دو گے؟ شاید انہیں اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ہدایت دے دے اور تم ہی ان کے ایمان کا بھی اجر مل جائے۔ میں تو مدینے جا رہا ہوں، کیا تم اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ان کو ہدایت دے دے، ہدایت سے سرفراز کر دے، تو ان کی ہدایت کا بھی اجر و ثواب تم کو ملے گا اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں واپس گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں آپ کیا کیے؟ اپنے وطن واپس گئے، اپنے بھائی انیس سے ملے۔ اس نے کہا تم اتنے دن کیا کرتے رہے؟ اپنے بھائی انیس کو وہ چھوڑ کر آئے تھے مکے کے باہر، جہاں انہوں نے قیام کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس ہوئے تو انیس نے پوچھا کہ تم اتنے دن وہاں کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا میں نے یہ کیا ہے کہ اسلام لے آیا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ میں اس رسول کی تصدیق کرتا ہوں، جبکہ بھائی تو پہلے ہی تصدیق کر چکا تھا، یعنی انیس پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر ہم اپنی والدہ کے پاس آئے، وہ کہنے لگی مجھے تمہارے دین سے بے رغبتی کیسے ہو سکتی ہے، میں بھی اسلام لاتی ہوں اور دین حق کی تصدیق کرتی ہوں۔ دونوں بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے اور والدہ بھی خوش ہو گئی، اور انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دی۔ پھر ہم نے رخت سفر باندھا، یعنی سفر شروع کیا اور اپنی قوم کے پاس آئے۔ ہم نے دعوت حق دی، یعنی دین کی دعوت پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے ہمارا آدھا قبیلہ ایمان لا چکا تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا۔ ایما بن رحزہ ان کا امام نماز تھا، وہ ان کا سردار بھی تھا۔ ایک شخص کو نماز کے لیے مقرر کر دیے، چونکہ وہ ان کے سردار بھی تھے اس لیے ان کو امام بھی بنا دیا گیا۔ باقی لوگوں نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئیں گے ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ لوگ بھی داخل اسلام ہو گئے۔ جو لوگ بچے ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضور پاک علیہ السلام کی جب مدینہ آمد ہوئی تو وہ بھی
حلقہ بگوش اسلام ہو گئے یعنی مسلمان ہو گئے۔ پھر بنو اسلم بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم بھی ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمارے غفاری بھائیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ قبیلہ غفار کے لوگوں نے جس طرح اسلام قبول کیا ہے، قبیلہ بنو اسلم بھی اسی طرح اسلام قبول کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاعل خیر کہتے ہیں عربی کے الفاظ سے ان کے لیے دعائیہ کلمات کا ادا کرنا، جیسے آپ نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا واسلم اسلم سالمہ اللہ، اللہ بنو غفار کی مغفرت کرے۔ قبیلہ غفار، غفارہ کے معنی میٹنا، بخشنا، مغفرت کرنا، تو غفار اس قبیلے کا نام ہی ایسا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، کہ غفار کا لفظ غفرن سے ماخوذ ہے، غفارہ یغفر بخشنا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ اور اسلم یہ سلامتی سے ہے، بنو اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اسلام لانے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کفار کے پاس آئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا صبا الرجل، یہ شخص بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور ایک نئے دین کو قبول کر لیا، اور انہوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کفار کی عادت تھی کہ جو بھی مسلمان ہوتے ان کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تاکہ وہ دین اسلام چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی جب انہوں نے علانیہ اعلان کیا اور پورے کفار کے سامنے کلمہ پڑھا تو وہ لوگ یہ کہہ کر ماننے لگے کہ یہ شخص بے دین ہو گیا، اپنے پرانے دین سے ہٹ گیا ہے۔ عباس بن عبد المطلب وہاں سے گزرے تو جھک کر انہیں دیکھا، حضور کے چچا حضرت عباس وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا جھک کر کہ یہ لوگ کس کو مار رہے ہیں۔ جب دیکھا ابو ذر غفاری کو تو کہا اے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، تم تجارت پیشہ ہو، تمہاری کوئی نوکری وکری نہیں ہے، تم تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، اور بنو غفار تمہارے راستے میں رہتے ہیں، تم جہاں سے گزرتے ہو قبیلے بنو غفار وہاں آباد ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اگر قبیلے غفار کو اگر معلوم ہو جائے کہ تم نے ان کے قبیلے کے ایک معزز شخص کو مارا ہے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تم کو وہاں سے اپنے راستے سے گزرنے نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں تمہاری تجارت بند ہو جائے گی۔ چنانچہ کفار نے یہ سن کر انہیں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اسی طرح زور سے کلمہ پڑھا، قریش نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس وہاں سے گزرے تو انہیں منع کیا، جس پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کفار اور مشرکین پیٹتے تھے، لیکن آپ کلمے کا اظہار کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے کفار کے سامنے آپ باز نہیں آتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مشاہدہ ہے قرآن مجید کی تاثیر کس طرح دلوں پر قرآن مجید اثر کرتا گیا، اور لوگ قرآن سن کر اس کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کرتے ہوئے کفار کی تکلیف اور اذیت کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس مٹھاس اور حلاوت والے کلام کو وہ پڑھتے رہے، تکلیف اٹھائے۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک شعر ہے نا، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی بہت تکلیف دی گئی، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو بغیر کپڑوں کے لٹایا گیا اور ان پر وزنی پتھر رکھا گیا، ان کو مکے میں گھمایا گیا، تکلیف دی گئی، لیکن وہ تکلیف سہتے ہوئے ہمیشہ احد احد ہی کہتے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عبسہ اسلمی کا اسلام لانا، آپ کی کنیت انشاءاللہ اب یہ اور ایک جو مشاہدہ ہے حضرت عمرو بن عبسہ اسلمی کس طرح مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ وہ واقعہ نمبر 191۔